مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، کیا رمضان شریف کی مبارکباد دینا یہ ضروری ہے؟ کیا اس پر کوئی حدیث مبارکہ ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ رمضان شریف کی مبارک باد دینا تو ایک اچھا عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گویا کہ خوشخبری دیتے ہوئے اپنے اصحاب سے آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں رمضان شریف کے بارے میں کہا شہر مبارکن، کہ یہ برکتوں والا مبارک مہینہ یہ تمہارے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے، اس کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر نفل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، شیطان کو قید کیا جاتا ہے۔ تو یعنی اس طرح کی کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ تو آپ نے لوگوں کو بشارتیں عطا فرمائی، روزہ افطار کروانے والوں کے لیے اپنے بشارتیں خوشخبریاں عطا فرمائی، روزے داروں کو سیر کے ساتھ یعنی کھانا کھلانے کے حوالے سے بھی آپ نے ان پر بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ یعنی رمضان کہ جسے کہیں کہ اہتمام رمضان کے بارے میں لوگوں کو پوری وہ تفصیل اور ڈیٹیل ارشاد فرمانا، بشارت دینا، خوشخبری دینا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ یہ ثابت ہے۔ لیکن کچھ ہمارے زمانے میں اب آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں کہ بھئی رمضان کی اگر کوئی خوشخبری دیتا ہے تو حدیث میں آئے اس پر جنت لازم ہو جاتی، اور اس کو بھی حدیث سے وہ تعبیر کرتے ہیں اور حدیث کہہ کر اسے بیان کرتے ہیں۔ تو ایسی کوئی حدیث ہے وہ نظر سے نہیں گزری، اور ہمارے علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کریں جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، کسی کتاب میں بھی اس کو نہ بیان کیا ہو، نہ علماء کا یہ طریقہ انداز رہا ہے۔ تو لہذا ایسی چیزوں کو یوں حدیث کہہ کر پھیلانا یہ تو جائز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود یہ حدیث پاک ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے، عمدن قصدن میری طرف جھوٹ کی ایسی بات کی نسبت کرتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی ہے، تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ہمیں ہر اعتبار سے ان چیزوں میں غور اور فکر ضرور رکھنا چاہیے کہ کون سی بات ہم آگے حدیث کہہ کر اگر بھیج رہے ہیں تو پھر اس کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس یا ایسے اتھینٹک ذرائع سے وہ چیز ہمارے پاس آئی ہو تاکہ ہم اسے آگے لوگوں کو بھی بھیجیں اور وہ دعوت عام کریں۔ لیکن ایک چیز جس کی بنیادی غلطی پر ہے اور جس کی بنیادی جہالت اور عدم علم پر ہے، یا بلکہ اب علماء اتنا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے، تو یہ قصداً یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس طرح کی کوئی بھی ایسی پوسٹ یا کوئی ایسی تحریر جس میں خوشخبری کی مبارکباد دینے والے پہ جنت لازم ہو جائے اور وہ بھی حدیث کے طور پر جو اس طرح بیان کر کے اس کو، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ باقی رہا صرف مبارکباد دینا، خوشخبری یہ کہہ دینا اور لوگوں کو آمد کی مبارکباد دینا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی کسی طرح کا وہ معاملہ نہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ یہ والی مبارکباد دینا تو یہ ثابت ہے۔ لیکن اس کو یوں کر کے بیان کر دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی فضیلت جنت کی بشارت عطا فرمائی، تو یہ بالکل من گھڑت ہے، اس سے ضرور بچنا چاہیے۔